ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 22 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا ہی رہتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مقام ربضہ میں اکیلے جا کر رہے، وہیں تنہائی کی زندگی گزاری اور وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس اس وقت صرف ان کی بیوی اور غلام تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ ابن ماجہ۔ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مغفرت طلب اور رحمت کی دعا۔ مغفرت اور طلب رحمت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 109۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہے تو وہ شخص فرمانبرداروں میں شمار ہو جائے گا۔ بہقی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 21۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 36۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس زمین میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔